الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب لا یسأل عن الشرک عن الشہادۃ وغیرہا. باب اس بیان میں ہے کہ مشرکوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اسلام ایک مذہب ہے، دین ہے، اور اس کا ایک مکمل نظام ہے. اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو، اسلامی عدالت ہو، تو اسلام مکمل اس میں فیصلہ کرنے کی رہنمائی کرتا ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے کہ اگر کوئی گواہ مشرک کو بنا کر لایا ہے کہ صاحب یہ مشرک ہے اور یہ گواہی دے گا، اسلامی عدالت ہو، قاضی کہے گا اسلامی عدالت میں مشرکوں کی گواہی قبول نہیں کی. ہمارے کیا غیرو نتھو خیرو جس کو بھی چاہو پکڑ کر کے گواہ لے جا کے کھڑے کر، اور ایسے ایسے گواہ جس کو میٹر کا اتا پتا نہیں ہوتا ہے. ہم گواہ ڈھونڈتے ہی ہو نا جو ہمارے فیور میں ہو، ہم حق پر ہو نہ حق پر ہو، اس سے کوئی بات نہیں ہوتی. ہمارے فیور میں ہو، کوئی بھی ہو، لے جا کے گواہ بنا دیے تو وہاں گواہی مانی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے، تھوڑا طریقے ہیں. تو کہہ رہے مشرکوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا بہت ہی بڑا نمک حرام ہوتا ہے. کیوں؟ جیسے مکہ کے مشرکین تھے، 360 کی بندگی کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ صاحب ان میں سے کسی نے بھی ہمیں پیدا نہیں کیا. یہ مانتے تھے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، چاہے ہمارے جسم کی نعمتیں ہو، کان ہو، دانت ہو، آنکھ ہو، دل، گردے، پھیپھڑے، کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، ان معبودوں میں سے کسی نے بھی ہم کو دیا نہیں ہے. یہ صرف اللہ نے دیا، یہ مانتے تھے. اچھا، جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر یہ عبادت تو صرف اسی کی ہونی چاہیے نا. 360 سے آگے تو دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اور عبادت میں 360 ایک نمک حرامی ہو گئی نا. تو یہ کہ جو اللہ کا نہ ہو سکا، اتنا بڑا احسان فراموش ہے، اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے کہ وہ صحیح گواہی دے گا؟ اللہ کئی نعمتوں پر پل کر اس کا احسان نہیں مانتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگ کی گواہی قبول نہیں جائے. دوسری بات، مشرک جو دو چار کی طرح کلیئر ہو، ایسا نہیں آپ کسی پر بھی حکم لگانے صاحب فلاں مشرک بنا، ایسا نہیں چلتا ہے. اسلام میں میرے حساب سے وہ مشرک ہوگا، میرے خیال سے وجہ یہ خیال اور حساب نہیں چلتا. اسلام میں کلیئر چلتا ہے. یہ ایسے اسلام کہتا اچھا گمان رکھو. آپ نے کسی دکان پر آپ دیکھیں کہ کوئی باٹل میں لے کے کچھ پی رہا تھا، آپ کو شبہ ہو گیا کہ لگتا ہے یہ شراب کا موسم. شبہ نہیں، آپ اچھا گمان کرو کہ ممکن ہے کہ وہ پیپسی پی رہا ہو، کوکو کولا پی رہا ہو، یہ گمان رکھو. وہاں نہیں چلتا. ہاں اگر آپ کو کلیئر ہو گئے، نہیں تو میں نے بوٹل اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا نا، وہ شرابی والا تھا، اس پر لکھا تھا یہ شراب ہے، تب کلیئر ہو گیا تو وہاں نہیں چلے گا، تب تو کلیئر ہے. لیکن جب تک کلیئر نہ ہو تو وہاں اسلام میں نہیں چلتا ہے. یہاں تو کلیئر چلتا ہے، ورنہ اچھا گمان رکھو سب بھول جاؤ. تو ایسے آپ کا گمان نہیں چلے گا کہ صاحب فلاں مشرک ہے فلاں مشرک، ایسا نہیں. کلیئر ہو دو چار کی طرح پھر آپ حکم لگائیں. جیسے شرک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، مشرک کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اتنا بڑا جرم ہے. تو ایسے آپ زبردستی کسی کو مشرک بنائے نا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو جیسا چاہے جس پر حکم لگائے، بہت سوچ سمجھ کر لگایا کریں کسی پر حکم، ورنہ خاموش رہا کریں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ کہ مشرکوں کی گواہی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. شرط یہ کہ وہ مشرک بالکل کلیئر ہو، ایسا نہیں کہ وہ ہم اور گمان چلے. وقال الشافعی لا تجوز شہادت اہل الملل بعضهم علی بعض لقوله تعالی. اور شافعی نے بیان کیا ہے کہ دوسرے دین والوں کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہ مسلمان غیر مسلم کے بارے میں گواہی دے، غیر مسلم مسلمان کے بارے میں گواہی دے، یہودی عیسائی کے بارے میں، عیسائی یہودی کے بارے میں اسلامی عدالت ہونا تو یہ نہیں چاہیے.
کہہ رہے کیوں؟ لکھو اللہ تعالیٰ کس قول کی بنیاد پر فَاقْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو ہوا میں رکھی ہے. یعنی یہ جو دین والے ہیں نا، یہ آپس میں ان کی بنے گی نہیں، یہ سب ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے جو دین والے ہیں. ورنہ جو سیکولر والے ہیں ان کی بات چھوڑ دیں، جن کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، وہ تو سیکولر ہے، وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں، ان کے یہاں دین کچھ بھی نہیں، سیکولر. تو آج عام طور پر سیکولر لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن جو دین والا ہوگا، مذہب والا ہوگا، یہ آپس میں بنے گی ان کی نہیں. آپ کہو گے یار ہم نے تو پڑھا تھا کہ جو باطل مذہب والے ہیں ان کو ملت واحدہ کہا گیا، یعنی ایک ہی دین. تو آپ سمجھتے اس کا مطلب ان کا آپس میں اتفاق نہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کیونکہ مذہب اسلام ایک کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور دوسرے لوگ ایک کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی دعوت، جتنے بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں گے، ایک کی بندگی کی دعوت کوئی نہیں دیتا ہے. تو مذہب اسلام کی الگ تعلیم ہوگی اور دوسرے لوگ غیروں کی بندگی کرنے میں متفق ہو گئے. ایسا نہیں کہ وہ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، ان کے اندر بڑا اتفاق ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ غیروں کی بندگی کرنے میں وہ متفق ہوتے ہیں. ہر ایک کے 4-4 معبود مل جائیں گے، صرف مذہب اسلام ہوئے. تو اس میں ہاں ایک بات ہے، اسلام کے خلاف وہ متحد ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ دنیا والوں کو اسلام سے، کیونکہ اسلام لاکھ لپیٹ کی بات نہیں کرتا ہے. اب اگر یہ جو افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا اور جو ساری باتوں کو اس کے تو باریک جائیں گے نا، تو کہ دنیا والوں کو یہ پتا تھا کہ کسی مذہب میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں. پوری دنیا والوں کو یہ پتا ہے، یعنی کسی ملک کو چلانا ہے تو مذہب سے آزاد ہونا پڑے، یہ پوری دنیا کو تعلیم ہوگی. لیکن افغانستان والوں نے کیسے بھی کر کے چلا کر کے بتا دیا کہ سامنے اسلام کے اندر ایک پاور ہے. پھر دنیا والوں کی آنکھیں کھل گئی جو اس کے پیچھے تھے کہ یار یہ مذہب تو بڑا پاورفل ہے. پھر ایک لمبی داستان آپ جاؤ گے تو بہت لمبی چل جائے گی. تو مذہب اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل نظام ہے، ہر فیلڈ میں یہ گائیڈ کرتا ہے. تو یہاں کہا کہ یہ جو بات جو یہ کہ مذاہب جو ہیں، ایک مذہب والے کی گواہی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ ان کی آپس میں بنے گی نہیں. دشمنی میں اندھا ہوگا، اور سی بات ہے دشمنی میں اندھا ہوگا تو گواہی دینے میں وہ سچی گواہی دے گا. اس لیے اسلامی عدالت ہوگی تو ایسی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وقال ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لا تصدقوا اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کی تصدیق مت کرو. اہل کتاب میں یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی جس کو کہتے ہیں. کہہ رہے اہل کتاب چونکہ ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں ٹھیک ہے، لیکن وہ گارنٹر نہیں رہ گئی، بہت سارے گڑبڑ کر دیا، بہت سارا اس کو مس کر دیا، کچھ نکال دیا، اس میں کوئی داخل، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آسمانی کتابیں ان کے پاس آئی، اس لیے ان کو یہود اہل کتابیں کتاب والے مراد یہود و نصارہ. تو کہا گیا کہ آپ ان کی بات کی تصدیق نہ کریں، یعنی کوئی بات یہ کہیں کہ اللہ کی جانب سے ہماری کتاب میں ہے، تو چونکہ کتاب کی ان کی گارنٹی نہیں ہے نا، تو سچ بھی ہو سکتی ہے وہ بات اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کہہ رہے یہ اگر کوئی بات کا دعویٰ کریں تو آپ ان کی تصدیق مت کرو، وَلَا تُكَذِّبُوهُ، اور ان کو جھٹلاؤ بھی مت، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ نے وہ بات ان کی کتاب میں اتاری اور آپ کو پتہ نہیں. تو نہ جھٹلاؤ اور نہ تصدیق کرو، پھر کیا کرو سائلنٹ موڈ میں چلے جاؤ. بلکہ آگے کہا وَقُولُوا، بلکہ تم یہ کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اب جو تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی جانب سے اگر ہے تو ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اب ہم کو پتا نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں، یعنی سائلنٹ موڈ پر چلے جاؤ. تو باب سے تعلق یہ کہ اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، مطلب یہ کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. تو خلاصہ کرانگے اسلامی عدالت ہو، اسلامی قانون، اسلامی جج ہو، قاضی ہو، تو گواہ کے لیے مذہب شرط ہے، یعنی مسلمان ہی کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے. یعنی دیگر مذہب والے دوسرے مذہب والے کے بارے میں گواہی دے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو لکھا ہے اس میں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.